سورۃ اقرا تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، اور یہ پہلا خطاب الہی ہے۔ سب سے اول وحی، جیسے کہ بعض احادیث مبارک میں یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں خاتم النبیین تھا اور ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انا اولہم خلقا، سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، وآخرہم بعثا، اور سب سے آخر میں مجھے اللہ نے بھیجا۔ تو ان کو سمجھا کریں، بعض احادیث مبارک کے مفہوم کے سمجھنے میں یا غلطی لگتی ہے، یا پھر آدمی جو ہے نا وہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس روایت میں جو آ گیا کہ میں سب سے پہلے ہوں پیدا ہونے کے اعتبار سے، اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وَإِنِّي لَعِندَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اور بعض الفاظ میں ہے کہ آدم بین الماء والطین۔ تو اسی وجہ سے بعض لوگ اتنے غلو میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھی اول بھی حضور ہے اور آخر بھی حضور ہے۔ اور اگر یہ بات رکھی جائے تو پھر تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی کفر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ شان تو اللہ کی ہے، هو الاول والآخر۔ تو اس کو سمجھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے عالم ارواح پیدا کیا، یعنی انسانی تخلیق میں، ورنہ سب سے پہلے تو اللہ نے قلم پیدا کیا۔ سب سے پہلے، اور پھر قلم سے بھی پہلے یعنی اللہ نے پانی پیدا کیا۔ تو تھوڑا توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر خیالات منتشر ہوں تو پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ اسی کو علماء بھی اور اولیاء بھی کہتے ہیں کہ ارتکاز، کہ ہر کام پہ اپنی توجہ کو کامل کر لو۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے طواف میں، ہماری نماز میں، ہمارے عمرے میں، عبادات میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ارتکاز نہ ہو کام بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ مثلا ایک عورت ہے، روٹی پکا رہی ہے، اگر توجہ کامل نہ ہو تو یا روٹی جل جائے گی یا ہاتھ جل جائے گا۔ روٹی کو زیادہ دیر گزر گئی جل جائے گی، تھوڑی دیر لگی کچی رہ جائے گی۔ اگر اس نے روٹی ڈالنی ہے اور توجہ ادھر ہے تو ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ جو ہے وہ بھی توے پہ لگ جائے۔ آپ چائے ڈالتے ہیں پیالی میں، اگر توجہ نہ ہو یا چائے ادھر گرے گی یا ادھر گرے گی، یا کبھی پیالی بھر جائے گی تو چائے باہر نکل جائے گی۔ تو جب بغیر توجہ کامل کے یہ روٹی نہیں پک سکتی تو تمہاری نماز کیسے نماز بن سکتی ہے؟ یعنی کوئی کام آپ لے لیں دنیا کا، آپ سلائی کر رہے ہیں، اگر توجہ نہ ہو تو سوئی ہاتھ میں چبھ جائے گی، اگر توجہ نہ ہو ٹانکا غلط لگ جائے گا، درزی کپڑا کاٹ رہا ہے، توجہ نہ ہو تو ماشاءاللہ بجائے قمیض کے شلوار کاٹ لے گا۔ اس کو کہتے ہیں ارتکاز، اور اللہ کے اولیاء اسی بات کی ورزش کرواتے ہیں، اسی بات پہ محنت کرواتے ہیں، تمرین کرواتے ہیں کہ آدمی جب اللہ اکبر کہے تو اب سب سے کٹ جائے اور صرف توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو ایسے کھڑے ہو کہ انک تراہ، گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا کہ اگر یہ مقام نصیب نہیں ہوا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو یقین ہو کہ میں تو نہیں دیکھ سکا، وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ یعنی یقین ہو تو پھر کھرک تو نہیں ہوگی نا کہ نماز میں کبھی یوں دبا رہے ہیں، کبھی یوں دبا رہے ہیں، کبھی رومال ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل نکال کے دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل نکال کے، یہ نماز ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ اتنا کامل توجہ ہو۔ اب اس کو چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ اگر آپ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں تو کبھی حرکت کریں گے، کبھی یہاں کھو جائیں گے، کبھی یہاں کھو جائیں گے، کبھی گھڑی دیکھیں گے، کبھی موبائل چیک کریں گے، تو خادم ان کے پکڑ کے اٹھا کے محفل سے باہر پھینک دیں گے، کہتے ہیں بڑا بے ادب گستاخ آدمی ہے، بادشاہ کے سامنے کھڑے اور حرکتیں کر رہے ہو۔ اور جب تم شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہو، اصل بات بس یہی سمجھو، یہی سمجھ آ جائے نا سمجھو عمرہ بھی منظور ہو گیا، عبادت بھی منظور ہو گئی، کام بن گیا۔ باقی ہم نے کیا مشقتیں کرنی ہیں؟ ہمارے اکابر کا تو یہ عالم ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ بھی ہے، صبح کی نماز حرم میں پڑھی، سلام پھیرا اور پیدل پہنچے تنعیم مسجد عائشہ، پیدل، گاڑی پہ نہیں، وہاں سے پیدل واپس آئے، عمرہ مکمل کیا، حل کیا، قصر کروایا، غسل کیا، پھر جا کے سو گئے۔ اللہ کی شان ہے، پھر اللہ وقت میں بھی برکت پیدا کر دیتے ہیں۔
یعنی چونکہ اب آج کل آپ دیکھیں نا جی کہ صبح کو جب آپ نماز پہ آتے ہیں تو تقریباً 5:30 بجے تو نماز سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں. اب 5:30 بجے جائے گا 3 میل تو سارا سفر ہے، یعنی 8 ساڑھے 8 بجے عمرہ کر کے فارغ. اللہ اگر وقت میں برکت ڈال دیتے تھے. مجھے یاد ہے الحمدللہ اب تو طواف کی بھی ہمت نہیں رہی. دعا کریں اللہ ہمت دے. کتنے مہینے ہو گئے طواف سے بھی محروم ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ قریب نہیں آنے دیتے. تو میں بھی جاتا تھا لیکن میں پیدل نہیں جاتا تھا، میں گاڑی پہ جاتا تھا. میں موٹر خود چلاتا تھا، خود جاتا. کبھی بیوی بھی ساتھ ہوتی تھی، کبھی بہن بھی ساتھ ہوتی تھی، کبھی اکیلا، اکثر اکیلا ہوتا. ایک مجذوب تھے، کافی عرصہ میں ان کو مکے میں دیکھتا، ہمیشہ احرام میں رہتے تھے. رمضان ہے، غیر رمضان ہے، حج ہے، کوئی مہینہ ہے، بس ایک چادر نیچے احرام والی، ایک چادر اوپر. اللہ کی شان ہے، وہ بدلتے بھی نہیں تھے، دھوتے بھی نہیں تھے، جب تک میل کچھ ایسے بھر جاتی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس کسی آدمی کو مسخر کیا ہوا تھا، وہ آگے 2 چادریں دے جاتا، وہ وہی بدل لیتے پھر اسی طرح. تو میں جب جا رہا ہوتا تھا تو ان کو دیکھتا تھا کہ باقاعدہ جیسے ہم جاگنگ کرتے ہیں نا، دوڑتے ہیں، اور دوڑتے ہوئے عمرے کے لیے جا رہے ہوتے. کئی دفعہ میں نے گاڑی روکی، ساتھ اشارہ کیا کہ حضرت بیٹھ جاؤ، کہا کہ نہیں، جاؤ 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 جاؤ. کئی دفعہ میں نے کوشش کی، دیکھا کہ نہیں. اور روز کا عمرہ. عجیب آدمی تھا، سارا دن زبان پہ قرآن پاک تھا. میرے ایک ساتھی تھے، عالم تھے، مولوی تھے، نیک آدمی تھے، فوت ہو گیا، اللہ قبر پہ مغفرت فرمائے. حافظ خیر محمد صاحب ان کا نام تھا. وہ میرے ساتھ حرم سے نکلے، وہ باب العمرہ کے باہر بس بیٹھے رہتے تھے ایسے ٹیک لگا کے، اور قرآن شریف پڑھ رہا ہے. میں نے ان کو بتلایا، میں نے کہا یار یہ مجھے مجذوب لگتا ہے، کسی سے پیسے بھی نہیں لیتا، کسی سے مانگتا بھی نہیں، کوئی دے تو نہیں لیتا. کہنے لگا مکی صاحب آپ بھی بس سب کو فقیر بنا دیتے ہیں، کسی کو مجذوب بنا دیتے ہیں، کسی کو بزرگ بنا دیتے ہیں، آپ کا بھی حال ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے. میں نے کہا بھی ٹھیک ہے. کہتا ہے جی کوئی ریال 2 ریال دیتا ہوگا، نہیں لیتا ہوگا، 100 ریال دو مجھے لے نہ لے. میں نے کہا چلو تم 100 ریال دے دو. اس کو بھی جوش آ گیا، وہ 100 ریال نکالا، اس نے کیا، اس کی خدمت میں پیش کیا. اس نے ایسے دیکھا، کہا جو خادعون اللہ وهو خادعهم، منافق کو دھوکہ دینے آئے ہو مجھے. دوڑا پیچھے، کہتا ہے حضرت، میں نے کہا اس نے پہچان لیا نا آپ کو. بالکل نہیں دیتے تھے، گاڑی کی پیشکش کی نہیں دیتے تھے. دیکھنے میں معلوم ہوتا تھا دیوانہ ہے، لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا مکتبہ امدادیہ پہ بڑی مشکل کتابیں کھول کے پڑھ رہے ہوتے. اور یاد رکھو یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا، جو کپڑے اتار کے بیٹھ جائے، ہم سمجھتے ہیں مجذوب ہے، یہ بے وقوفی والی بات ہے. یعنی اللہ کا بندہ ننگا ہو جاتا ہے، ننگا ہونا تو لعنت ہے. مجذوب اور مجنون میں فرق ہوتا ہے. مجنون دیوانہ ہوتا ہے، لوگوں کو پتھر مارتا ہے، بچے اس کو مارتے ہیں، کبھی کپڑے اتار دیے، کبھی مجذوب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے ذکر کی جذب کی وجہ سے تعلق اللہ سے جڑ گیا، ادھر ادھر توجہ ہی نہیں ہوتی.
جیسے مقناطیس کھینچتا ہے نا، اللہ کا ذکر بھی کھینچتا ہے. تو سب سے پہلے ایک میرا مسئلہ یاد رکھنا، ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، دعا کرو اللہ نصیب فرمائے، اللہ عالم اسلام کے لیے باعث عزت، باعث رحمت، باعث برکت بنائے اور عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرمائے. ایک چیز یاد رکھ لینا بس، توجہ، ارتکاز، کہ جو کام کرو توجہ ادھر ہو. اچھا ایک ہے کہ شیطان ہٹانے کی کوشش کرے گا، وسوسے ڈالے گا، لیکن تم اپنی طرف سے وسوسہ نہ آنے دو. شیطان تو ڈالے گا، اس کو کہا وہ یاد کرو، وہ یاد کرو، وہ یاد کرو، وہ یاد کرو، وہ تو اس کا کام یہی ہے. تمہاری طرف سے اور اس کا ابتدائی سبق یہ ہے کہ الفاظ پہ توجہ کرو. اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ایک ایک لفظ پہ غور کرو. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں نا کہ حضور جب قرآن پڑھتے تھے ایک ایک آیت پڑھتے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک ایک آیت. تو اب آپ نے جب نماز پڑھی ہے تو ہر لفظ پہ غور کریں کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں. جس وکیل کی مقدمے پہ توجہ نہ ہو وہ مقدمہ ہار جاتا ہے. جس بندے کی اللہ کی طرف توجہ نہ ہو وہ اپنی عبادت میں ہار جاتا ہے. 100 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھو، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھو. 10 طواف نہ کرو کہ بھاگ رہے ہو اور ٹکرے مار رہے ہو اور عورت کو ہاتھ لگ رہا ہے اور اس کو ہاتھ لگ رہا ہے اور اندر سے چھلا کے لگا رہا ہے جیسے دریا سے اس نے کوئی غوطہ لگا کے نکل رہا ہو اور دھکے دے کے بوسہ دے رہا ہے اور طواف کرتے کرتے لائن میں کھڑا ہو گیا. جب سینہ پھر گیا تو طواف ہی ختم ہو گیا اور تو طواف ہی فاسد ہو گیا. توجہ ہو پوری کامل کہ میں حجر اسود کے سامنے ہوں، میرا کندھا اس کے کنارے کے قریب ہے اور وہاں میں دل میں نیت کر رہا ہوں. پھر ایک قدم آگے جا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوں. تصور ہو کہ یہ وہی مقام ہے جہاں میرا محبوب محمد مصطفیٰ کھڑا. ایمان سے کہیں جب دل میں یہ خیال ہو پھر توجہ ادھر ادھر ہوگی. اب چل رہے ہیں تو زبان پہ وہی لفظ ہو جو حضور نے پڑھائے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے علاوہ درود شریف یاد ہے پڑھو، کلمہ شریف یاد ہے پڑھو، آیت کریمہ یاد ہے پڑھو. کوئی خاص دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے چلو کہ نظر جو ہے وہ نیچے ہو. اسی کو بزرگ کہتے ہیں نظر بر قدم، کہ اپنی نظروں کو اپنے پاؤں پہ رکھو. اور خلوت در انجمن، کہ لوگوں میں بیٹھے ہو لیکن دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا. آرام سے قدم اٹھائیں، نہ دوڑنے کی ضرورت ہے، نہ بالکل آہستہ چلیں گے پیچھے والے ٹکرے مار مار کے تمہیں چلائیں. علیکم السکینۃ والوقار، احترام وقار ادب سے چلیں. رکن یمانی آنے سے پہلے کوشش کریں کہ کعبہ شریف کے قریب چلیں.
کیونکہ جتنا آپ کعبے کے قریب طواف کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جتنا آپ دور کریں گے اتنا ثواب کم ہو جائے گا۔ اچھا، اللہ کی شان حکمت بھی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ طواف زیارت میں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے نا حج کا، چونکہ 3 دن ہوتے ہیں، 10, 11, 12، تو ساری مخلوق اللہ کی ٹوٹ پڑتی ہے۔ اچھا، کعبہ شریف کے قریب ہو کے طواف کرو، آدمی فارغ بھی جلد ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے الحمدللہ 20 سے 25 منٹ کبھی نہیں لگے طواف زیارت میں۔ تو کہتے ہیں میرے 3 گھنٹے لگے۔ بھائی تم نے جب 2 میل باہر کا چکر کاٹا ہے تو 3 گھنٹے تو لگیں گے۔ اچھا، اور قریب ڈر کے مارے بھی کوئی نہیں آتا جی میں پھنس جاؤں گا۔ اور جب آپ رکن یمانی پہ آئے تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، دایاں ہاتھ ایک، اس کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا۔ پھر جب حجر اسود پہ آئے تو سینہ حجر اسود کی طرف کر کے اللہ اکبر، پہلی دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر، بعد کے چکروں میں صرف اللہ اکبر۔ بسم اللہ ابتدا میں کہی جاتی ہے جب کام شروع کیا جائے۔ ایک طواف کر کے دیکھیں، پھر تمہیں پتا حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو استاد القراء تھے، نابینا تھے، جن کے شاگرد آپ کے ملک میں میرے خیال میں اب آپ کے آدھے ملک میں ان کے شاگرد ہوں گے، اتنا اللہ نے ان سے فیض پہنچایا، اتنا قرآن پر عبور تھا۔ ایک دفعہ میں ان کو گاڑی میں بٹھا کے لا تھا، میں گاڑی چلا رہا تھا، میری ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے تھے، تو قرآن پڑھتے پڑھتے میرے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاتے، باقاعدہ خراٹے مارنے شروع کر دیتے۔ اچھا، پھر اگر 5 منٹ کے بعد نیند کھلی، 10 منٹ کے بعد کھلی، جو آیت جہاں تھی وہیں سے شروع کرتے، مزہ ہے کہ ایک آیت آگے پیچھے ہو جائے۔ اچھا، خود نماز میں کھڑے ہو جاتے، ایک ادھر بیٹھا ہے طالب، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، سارے منظر سنا رہے ہیں، وہ خود نماز پڑھ رہے ہیں، 5 طالب منظر سنا رہے ہیں، جس کو غلطی لگتی مجال ہے کہ 5 کو غلطی کرنے دیں۔ تم تو آئے ہو نا تماشا دیکھنے کے لیے۔ ایک دفعہ میرے درس کے بعد جیسی یہ ستون ہے نا، اتنی دور کھڑے ہو کے نفل پڑھ رہے تھے، میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا عالم، اتنا میرا درس سننے، میں نے کہا بس ایسے مجھے بیوقوف بناتے ہیں کہ چلو مکی صاحب خوش ہو جائیں کہ میں بھی آپ کا درس سنتا ہوں۔ کیا سن رہے ہیں؟ پڑھ تو اپنی نماز رہے ہیں، اور احسان میرے اوپر بھی لگا رہے ہیں کہ جی ہم مکی صاحب کا درس سنتے ہیں۔ بھئی آپ عبادت فرما رہے ہیں۔ اچھا، صبح طواف کرتے تھے تو میں درس ختم کر کے کبھی کبھی حضرت کے ساتھ بھی طواف کرتا تھا، 1 چکر یا 2 چکر، اس کے بعد میری طاقت نہیں حضرت کے ساتھ چلنے کی، تو کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ حضرت رات آپ فلاں حدیث مبارک جو پڑھا رہے تھے اس کا ترجمہ تو آپ نے غلط کیا تھا۔ وہ اللہ نے مجھے ہدایت کے لیے انتظام کر دیا نا، شیطان نے جو وسوسہ ڈالا ہے وہ شیطانی وسوسہ ہے، وہ تو سن رہے تھے۔ میں نے کہا، کہنے لگا اچھا اب تقریر کرو اس حدیث پر ترجمہ جو رات آپ نے کہا، میں نے پھر بھی وہی رات والی تقریر کی۔ فرمایا حضرت یہ غلط ہے، اصل میں اس کی تقریر یوں ہے۔ پھر حضرت نے مجھے صحیح بتائی، واقعی میری غلطی تھی۔ دوسرے دن میں نے سبق میں اعلان کیا کہ کل میں نے حدیث کا ترجمہ فلاں لفظ کا غلط کیا تھا، صحیح ترجمہ یہ ہے۔ حضرت کو کسی نے جا کے بتایا کہ جی آج تو مکی صاحب درس میں اعلان کر رہے تھے کہ میں نے کل غلط پڑھایا تھا۔ اچھا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کون سا لفظ تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ لفظ تھا۔
اللہ اکبر. بھائی یہی عالم کی شان ہوتی ہے نا, اپنی غلطی پہ اڑے نہیں رہتے, فوراً رجوع کر لیتے ہیں, یہ عالم کی شان ہوتی ہے. اور اس کے بعد دعا مانگو. دعا جو شروع کی عصر کے بعد مغرب تک دعا ہوتی رہی, مغرب کی نماز پڑھی, پھر مکی صاحب کے لیے دعا کر, پھر عشاء تک دعا ہوتی رہی, پھر عشاء کی نماز, اچھا پھر مکی صاحب کے لیے دعا کر, 4 گھنٹے دعا مانگتے رہے. ہم نے کبھی ایسی دعا مانگی ہے؟ ہم تو 4 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ کے گھر پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ. 3-4 گھنٹے لگتے تھے حضرت کو صفا مروا دوڑتے ہوئے. صفا پہ کھڑے ہیں, بس کھڑے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, کھڑے ہیں بس. اور ایسا عمرہ کرو, ایسا طواف کرو, ایسے رات 2 رکعت پڑھو ذرا توجہ کے ساتھ. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ نہیں کرو گے, اور یاد رکھو پھر وہ تو بادشاہ ہے, اس کو کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہم ہی ہے نا, اور ہم اس کے بعد بھی توجہ نہ کریں تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو, یہ جو ہے سب سے پہلے قلم پیدا کیا, مانا لکھنے والی چیزوں میں سب سے پہلے قلم پیدا کیا, سب سے پہلے حضور کو پیدا کیا. کیا مانا؟ عالم ارواح میں سب سے پہلے حضور کے روح کو پیدا فرمایا. بات کو سمجھا کرو. یعنی تمام مخلوق کے ارواح پیدا ہوئے نا, ان سب سے پہلے میرے مدنی کا روح پیدا ہوا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی میں سب سے پہلے بھی ہوں اور سب سے آخر میں بھی ہوں. ورنہ تو پانی تھا, یاد رکھو, زمین نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, پانی تھا, سب پانی تھا. اور اللہ کا عرش مبارک جو تھا وہ پانی کے اوپر تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پانی تو پہلے تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پانی کے اندر جو ہے ابال پیدا ہوا. وہ پانی پکتا گیا, گھٹتا گیا, گھٹتا گیا, گھٹتا گیا, اور وہ پانی ایسے جیسے کیچڑ ہوتی ہے نا, گاڑھا ہوتا گیا, گاڑھا ہوتا گیا. اس کو چھوڑ کے ثم استوى الى السماء, اب اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ. اور آسمان کیا تھے؟ وہ جو پانی سے دھواں اٹھ رہا تھا نا, وہ آسمان بنے. ثم استوى الى السماء وهي دخان, وہ دھواں تھا بس. آگے جا کے فرماتے ہیں فسواہن 7 سماوات, پھر اللہ نے 7 آسمان بنا دیے. پھر آگے فرماتے ہیں واوحى فی کل سماء امرها, پھر ہر آسمان میں اللہ نے اپنے احکام بھیجے. اور لکھنے والی علم والی چیزوں میں سب سے پہلے اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے قلم پیدا فرمایا. اور اس قلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اکتب, لکھو. ما کانا, جو آج تک ہو چکا ہے وہ بھی لکھو. وما یکون, اور آگے جو ہوگا وہ بھی لکھو. وما هو کائن الی یوم القیامہ, قیامت تک جو واقعات گزریں گے سب لکھو. حضور نے فرمایا قلم نے لکھ لیا, اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جفت القلم ورفعت الصحف, صحیفے لپیٹ دیے گئے, قلم خشک ہو. اب ہم پہلے پڑھتے تھے نا, بچے تھے, جاہل تھے. جاہل تو خیر اب بھی ہیں, اس وقت زیادہ جاہل. تو ہم حیران ہوتے تھے کہ جی اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو جی, کہ فلاں تاریخ کو مولوی مکی پیدا ہوگا, فلاں کو مرے گا, فلاں جگہ پہ پڑھائے گا, فلاں, یہ سب کچھ لکھو. تو قلم نے کیسے لکھ لیا؟ قلم کو بھی علم غیب تھا. اور قلم کیسے لکھ لیا؟ تو اب تو یہ عقدے حل ہو گئے ہیں نا, اب تو ایسی قلمیں آ گئی ہیں نا کہ وہ خود آپ آرڈر کریں وہ لکھنا شروع کر دیتی ہے.
آپ بولتے جائیں وہ کمپیوٹر خود بخود لکھتا رہے گا، آپ بولتے جائیں خود بخود ٹائپ ہوتا جائے گا۔ تو اگر بندے یہ چیزیں بنا سکتے ہیں تو اللہ کی قلم کیسے ہوگی؟ پھر اللہ کے حکم پہ وہ لکھ رہی تھی، قلم خود نہیں لکھ رہی تھی، حکم اللہ کا تھا، لکھنے والی قلم تھی۔ جیسے آپ کاتب کو کہتے ہیں بھئی لکھو تحریر، اب حکم آپ دے رہے ہیں، لکھنے والا کاتب ہوتا ہے، وہ تو کاتب تھا، لکھانے والا تو خدا تھا نا جی۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ بندے کو حکم دے، وہ لکڑی کو حکم دے، وہ کسی چیز کو حکم دے، وہ تو مالک ہے۔ وہ پتھر کو حکم دے تو پتھر کام کرتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں نا کہ مکے میں، بخاری شریف میں حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ مکے میں انی لاعرف حجرا بمکہ تھا، مکے میں ایک ایسا پتھر بھی ہے جس کو میں جانتا ہوں، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں جب اس کے ساتھ گزرتا تھا تو وہ سلام کہتا۔ تو اب اللہ پتھر کو علم دیتے تھے نا کہ سلام اس پہ پڑھنا ہے، اور کسی پہ تو نہیں پڑھتا تھا۔ اور ہمارے لوگوں نے بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی حدیث خوب سمجھی، وہ کہتے ہیں جی پتھر سلام پڑھتا تھا، وہاں بھی روکتا ہے نہ پڑھو۔ لوگوں نے بھی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت نے ماشاءاللہ کیسا نکتہ بیان کیا، وہ پتھر سلام پڑھتا تھا حضور پہ، اور یار تنے والی لکڑی حضور پہ سلام پڑتی تھی، یہ وہاں بھی کہتا ہے نہ پڑھو۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ وہاں بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو بس کیسے منع کرتے ہیں کہ نہ پڑھو؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھائی روز جو نماز پڑھتے ہو، وہاں بھی ہو یا گلابی ہو، حلوائی ہو یا فدائی ہو، سب نماز میں تو پڑھتے ہو نا السلام علیکم، تو پھر یہ کون کہتا ہے کہ جی وہاں بھی روکتے ہیں؟ اچھا تم حلوائی ہو یا میلادی ہو یا وہابی ہو، اذان جب ہوتی ہے تم وہاں کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں نہیں کہتے؟ ہاں جی نہیں، یہ تو پکے وہابی ہیں، یہ تو نجدی وہابی، اصلی وہابی۔ تکبیر جب ہوتی ہے نہیں کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور تمہیں کسی نے مسئلہ شاید نہ بتایا ہو، تمہارے یعنی فقہ حنفی کے مطابق اگر نماز میں درود شریف بھول جائے تو نماز ہو جاتی ہے، یا چھوڑ دے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ان کے امام کے نزدیک نماز میں درود رہ جائے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ عاشق ہیں یا تم عاشق ہو؟ اور وہ جو ہے پتھر سلام پڑھتا تھا جب حضور گزرتے تھے، اگر حضور ہمارے سامنے گزرے تو ہم سلام نہیں پڑھیں گے؟ کوئی عقل کی بات بھی تو کیا کرو نا، لوگوں کو دھوکے تو نہ دیا کرو نا۔ اور یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ تم پڑھو درود اور حضرت بھی موجود، کیسے موجود؟ صرف تمہیں نظر آ رہے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتے۔ اور اگر حضرت بھی موجود ہے ماشاءاللہ، ختم کی دیگ حلوے شریف کی پلیٹ تو اپنے آگے رکھ کے بیٹھے ہو، کم از کم حضور کو تو پیش کرو۔ اور حضرت بھی موجود، مصلی پہ تم کھڑے ہو نماز پڑھا رہے ہو، اگر نبی موجود ہو کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں نبی خود کھڑا کرے الگ بات، جیسے حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا۔ تو اس لیے بس ایک ہی مسئلہ آج یاد رکھ لو کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توجہ، کہ اللہ کی طرف دل جڑ جائے بس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق ہی یہ دیا، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے شروع کرو، پڑھو میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ پہلا خطاب ہے، اس سے پہلے کبھی اللہ نے خطاب نہیں فرمایا، یاد رکھو یہ خطاب اول خطاب۔ اور پیار لفظ بھی دیکھو، حضور کی شان بھی دیکھو،
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پڑھو جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، جو رب ہے ساری کائنات کا، جو رب ہے فرشتوں کا، جو رب ہے تمام مخلوقات کا. فرمایا نہ نہ، اقرا بسم ربک، آپ پڑھیں جو تیرا رب ہے اس کے نام سے پڑھیں. تیرا رب محمد مصطفیٰ ربک خطاب ہے حضور. ورنہ حضور اللہ تو رب السماوات والارض بھی تو ہے نا، آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن یہاں خاص خطاب ہے، اقرا بسم ربک، میرا مدنی پڑھو اپنے رب کا نام لے کے پڑھو. بعض علماء نے فرمایا مانا یہ تھا کہ اللہ کا نام لے کے تلاوت کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ رب صفت ہے اور اللہ اس میں ذات ہے. اور ہر تلاوت سے پہلے جو ہے یاد رکھو، جیسے اللہ نے خود بھی فرمایا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اسی طرح حضور جب تلاوت فرماتے، قرآن پڑھتے، فاتحہ پڑھتے یا سورت پڑھتے تو پہلے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور پاک کو یہ تلاوت کرائی، اقرا بسم ربک، بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. یاد رکھیں بعض علماء کہتے ہیں یہاں انسان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہاں جن سے انسان مراد ہے، الذی خلق الانسان من علق، وہ مولا جس نے انسان کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا. لیکن آج کتنی بڑی شان ہے کہ اس انسان کے دروازے پہ جبریل کھڑا ہے. کتنا بڑا مقام. مقام تو یہی ہے نا کہ میرا بدی بشر ہیں، سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں. اور یہ شان اس انسان کی ہے جو سب کو چھوڑ کے غار میں بیٹھا ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ نے سب کو چھوڑ دیا تو ہم نے بھی آپ کو اپنا بنا لیا. سب کو چھوڑنا پڑتا ہے حضرت، مال دولت اہل اولاد سب چھوڑنا پڑتا ہے. عشق ایسے نہیں ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اور آگے فرماتے اقرا وربک الاکرم، میرا مدنی پڑھیں اس رب کے نام سے جو شان والا رب ہے. اللہ اکبر. الذی علم الانسان بالقلم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے اشارہ کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھلایا. یاد رکھیں علم حاصل پڑھنے سے ہوتا ہے یا لکھنے سے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم آپ کی امت کے لیے سارے علم کا انتظام کر دیں گے، پڑھنے کا بھی کر دیں گے، لکھنے کا بھی کر دیں گے تاکہ لکھا جائے اور علم محفوظ ہو جائے. اور یہی رب کا کرم یہی ہے کہ الذی علم بالقلم، جس نے سکھلا دیا کہ لکھو. اور میرا اللہ کیا سکھلا ہے؟ میں علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو سکھلایا جو انسان نہیں جانتا. ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اب چلنے کی طاقت نہیں، پکڑنے کی طاقت نہیں، اللہ نے رونا سکھلا دیا. اللہ نے فرمایا تیرا کام رونا ہے، بس بچہ پیدا ہوا فرمایا بس تم رونا سیکھو، رونا شروع کرو، تم رونا شروع کرو، سارے گھر والے تیری نوکری پہ آ جائیں گے. او پتہ کرو بچہ رو رہا ہے، او پتہ کرو بچہ رو رہا ہے، او پتہ کرو ماں کہاں مر گئی ہے، بچہ رو رہا ہے.
اسی سے اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ جب رونا آیا تو سارا گھر نوکر بن گیا. تم اللہ کے آگے رونا سیکھ لو تو ساری مخلوق تیری نوکر بن جائے گی. تم بھی رونے والے بنو نا. اسی لیے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جیسے حضرت یحییٰ البکا، بس بات ہر وقت روتے رہتے. ایک اللہ والے سے کسی نے جا کے پوچھا، اس نے کہا حضرت نجاسات ظاہری جو ہیں وہ ہم پانی سے دھو لیتے ہیں کہ بدن پہ نجاست لگ گئی، بندے نے غسل کر لیا، کپڑے کو دھو ڈالا، یہ تو نجاسات ظاہری ہے. اندر کی جو نجاست ہے اس کو کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ دنیا کی نجاسات ظاہری جو ہے یہ پانی سے دھلتی ہے اور اندر کی نجاست آنسو والے پانی سے دھلتی ہے. اگر اندر کو دھونا ہے تو پھر آنسو بہانا سیکھ جاؤ، اور اگر آنسو نہ نکلیں تو میرے مدینے فرمایا علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل تو بناؤ. جب اللہ سے مانگنا ہے رونا نہیں آ رہا تو رونے والی شکل تو پیدا کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. قرآن نہیں جانتا تھا، اللہ نے پڑھا دیا. شریعت اسلام نہیں جانتے تھے، اللہ نے پڑھا دی. اور بعض علماء نے فرمایا اللہ انسان کو ایسے ایسے علم دیں گے کہ اس وقت تو کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ انسان ہوائی جہاز بنائیں گے، اڑائیں گے. اللہ نے علم دیا. علم الانسان ما لم يعلم، یعنی اللہ نے ہر اب طب میں دیکھیں، سائنس میں دیکھیں، زراعت میں دیکھیں، کتنی کتنی چیزیں علم ظاہر کر رہا ہے کہ جن چیزوں کا کبھی پتہ بھی نہیں تھا اللہ نے علم دے دیا. آپ جب ایک ایک مربع سے جو آمدنی ہوتی تھی نا، اب گرین ہاؤسز بنا کے ایک قلعے سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے علم دیا ہے نا. اللہ اکبر. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اس میں سارے علم شامل ہیں کیونکہ لفظ مطلق ہے کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی علم نصیب فرما دے اور اپنی ذات کی معرفت نصیب فرما دے، اپنے صفات کی معرفت نصیب فرما دے، اپنے دین کا علم نصیب فرما دے. اللہم علمنا کما علمت ابراہیم. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مودودی صاحب سے اپنی غلطی ہوئی، سر سید سے اب اپنی غلطی، یہ مانا نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے تابع تھے، مانا ہے کہ غلطیاں ہوئی. بات سمجھا کر. کنہیں نے معجزات کا انکار کر دیا، کسی نے رجم کا انکار کر دیا، اور بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کر دیا، کسی نے صحابہ کی صداقت کا انکار کر دیا. تو ہر آدمی سے الگ الگ غلطی. کسی نے ختم نبوت کا یہ مانا نہیں کہ سارے ایک دوسرے کے تابع تھے، ویسے وہ ایک دوسرے کی تفسیریں بھی انہوں نے پڑھی ہیں، یہ بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، نور الدین نے لکھا ہے باقاعدہ. تو بہرحال ایمانہ میرا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ اپنے اساتذہ سے جڑے رہتے تو غلطیاں نہ ہوتی، غلطی ہوتی استاد اصلاح کر دیتے. غلطی تو ہر بندے سے ہوتی ہے نا، اللہ ان کی غلطیاں بھی معاف فرمائے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے. لیکن مصیبت یہی تھی کہ وہ اپنی اسٹڈی کو، اپنے مطالعے کو سب سے بڑا علم سمجھتے تھے کہ ہمارا اتنا جنرل نالج ہے، ہم نے اتنی کتابیں پڑھی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی استاد سے پوچھنے کی.
تو اس لیے وہ ٹھوکر کھا گئے. بل رفعہ اللہ الیہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا. ٹھوکر لگ گئی. انہوں نے کہا معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا شان بلند کر دیا. انہوں نے کہا دیکھو جی کہ رفع اللہ کو مانا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا ہے اور آسمان پہ بیٹھے ہیں تو کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں اور ضروریات انسانی کیسی پوری کرتے ہیں. تو یہ ساری انہوں نے کہا معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا جیسے اللہ نے اپنے نبی کے شان کو اور ذکر کو اونچا کر دیا. ورفعنا لک ذکرک. تو یہ ٹھوکر لگ گئی. وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ رفع کا صلہ الہ ہو حقیقی رفع ہوتی ہے اور رفع کا صلہ لام ہو تو وہاں شان کی رفع ہوتی ہے. بس اگر استاد ہوتا تو ٹھوکر نہ کھاتے کہ بھئی وہاں ہے ورفعنا لک ذکرک. وہاں رفع کا صلہ لام ہے یہاں رفع کا صلہ الیہ بل رفعہ اللہ الیہ. اس لیے ٹھوکر کھا گئے. اسی طرح مشرقی ٹھوکر کھا کے انہوں نے کہا بھی نماز کیا ہے. انہوں نے کہا ایکسرسائز ہے. اس زمانے میں انڈور ایکسرسائز نہیں ہوتی تھی تو نماز. اب ایکسرسائزیں آ گئی ہیں تو کوئی بات نہیں. بہت سارے لوگ ٹھوکر کھا گئے کہ جی فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو پھر بھی آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ کے میچ دیکھنے چلے جائیں. اب کوئی بات ہے. اس لیے ہمیشہ اصول یاد رکھو کہ مربع مربی کے بغیر نہیں بنتا. زیور سنار کے بغیر نہیں بنتا. اسی طرح علم و علماء کے بغیر. اسی لیے رسول نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء کے وارث علماء ہیں تو جائیداد تھوڑی لیں گے مانا علم کے وارث ہوتے ہیں. تو جب علماء سے رابطہ ہوگا تو وہ نبی والا علم مل جائے گا. جب ان سے کٹ جاؤ گے تو پھر اپنے عقل والا علم ملے گا. بہرحال غلطیاں بڑے لوگوں سے ہوتی ہیں. اللہ پاک سب کی غلطیاں معاف فرمائے. اللہ عالم انہوں نے جان کے غلطیاں کی ہیں یا واقعتاً غلطیاں لگ گئی ہیں. اللہ معاف فرمائے. کیونکہ آدمی وہی ڈوبتا ہے نا جو تیرتا ہے. جو سمندر میں ہی نہ آئے تو کیسے ڈوبے گا؟ ڈوبے گا تو تب نہ جب دریا میں داخل ہوگا. وہ بیچارے داخل تو ہوئے. اگر غار ہرا دیکھنے کے لیے جائیں کوئی حکم بھی نہیں منع بھی نہیں. حضور پاک کے صحابہ کبھی نہیں گئے. لیکن اگر بھی چلا جائے دیکھنے کے لیے کہ بھی اس مقام کو دیکھیں جہاں حضور پاک بیٹھے تھے تو کوئی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں. کوئی منع بھی نہیں ہے. کہتے جی قرآن و حدیث کی روح سے حکومت کا سربراہ کیسے چنا جائے؟ جیسے حضرت ابو بکر کو چنا گیا. امرہم شورا بینہم مشورہ کر کے. اور مشورہ ان سے کیا جائے جو مشورے کا اہل ہو. ارباب حل و عقد. ہر کسی کا مشورہ نہیں جیسے تمہارے یہاں ہر کسی کا ووٹ ہے. عالم کا ووٹ بھی برابر جاہل کا ووٹ بھی برابر افسر کا ووٹ بھی برابر کنجر کا ووٹ بھی برابر. تمہارے ہاں گنے جاتے ہیں اللہ کے ہاں تولے جاتے ہیں. بس یہی فرق ہے. تم بندے گنتے ہو وہاں وزن ہوتا ہے کہ عمل کتنا بھاری ہے. کہتے جی کہ ہندو نے پوچھا ہے کہ اس دنیا کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جب سے تو پیدا ہوا ہے اتنا عرصہ ہوا ہے. تیری عمر 60 سال ہے, دنیا کو 60 سال ہوا ہے. تمہیں باقی سے کیا؟ جب ہم ہیں ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا؟ ڈائری ہم نے نہیں لکھی ہے. ہندو کا کام ہے دمڑی دمڑی لکھنا. تو تم اپنی کتابوں میں ڈھونڈ کے بتا دو. اللہ کے بندے اللہ عالم. جب قرآن نے نہیں بتایا حدیث نے نہیں بتایا تو ہم کہاں سے گھڑ کے لے آئیں؟ اور بات کہتی ہیں علماء کے 6000 سال. لیکن اللہ عالم. میرے والد سادہ آدمی تھے. نماز بھی نہیں جانتے تھے. کھانا کھانا جانتے تھے, نماز نہیں جانتے تھے.
سادہ آدمی تھے، ہل چلانا جانتے تھے، کھیتی باڑی کرنا جانتے تھے، تمہیں پیدا کرنا جانتے تھے، لیکن نماز نہیں جانتے تھے. تم نے نماز سکھائی نہیں، انہوں نے سیکھی نہیں. بس دعا کرو اللہ مغفرت کرے. اب کیا ہو سکتا؟ اللہ کے بندے، ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے. تم نماز سیکھو، کتنی دیر لگے گی؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن لگ جائیں گے. طواف ہو یا صفا مروا ہو، عورت کپڑا آگے لٹکا کے رکھے اگر عمرہ ہے، ورنہ پردہ رکھے، نقاب رکھے. بہرحال اپنے والدین کے لیے عمرہ تو والد کے لیے الگ اور والدہ کے لیے الگ. ایک عمرے میں دونوں کا رگڑا نہ نکالو. انہوں نے بھی تمہاری الگ الگ خدمت کی ہے. جو کام باپ نے کیا تمہاری ماں نہیں کر سکتی، اور جو ماں نے کیا وہ باپ نہیں کر سکتا. تمہیں دودھ ماں نے پلایا ہے، کبھی باپ نے بھی پلایا ہے. پیٹ میں ماں نے اٹھایا ہے، کبھی پیٹ میں باپ نے بھی ایک آدھا مہینہ اس نے کہا کہ چلو 9 مہینے ہیں، 6 مہینے تم اٹھا لو، 3 مہینے مجھے میرے پیٹ میں دے دو. دونوں کے کام بھی الگ ہیں. اللہ نے بھی الگ. وصینا الانسان بوالدیہ احسانا. حضور پاک نے اللہ کو دیکھا، کیا کیفیت تھی اللہ عالم، کون جانتا ہے. لا تدرکہ الابصار کا معنی احاطہ کرنا. احاطہ الگ چیز ہے، رؤیت الگ چیز ہے. پہلے یہی معنی جا کے پڑھو کہ ادراک کا کیا معنی ہے، اور احاطے کا کیا معنی ہے، اور رؤیت کا کیا معنی ہے. اگر حج کے مہینوں میں عمرہ کرو گے پھر حج تمتع ہوگا، افراد نہیں ہوگا. اور مکے والوں کو ویسے بھی چاہیے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہ کریں. اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائیں. اگر ایک آدمی نے حلق سے پہلے احرام کھول دیا لیکن حلق کرایا کہ نہیں کرایا، اگر کرایا ہی نہیں تو حلق بھی کرائے اور دم بھی ادا کرے. اگر صرف چادریں کھولی پھر یاد آ گیا حلق کرا لیا، کوئی بات نہیں. اگر اسلامی بینک سے ہم گاڑی لیں بالکل جائز ہے. قرآن پاک کو کیسے سمجھ کے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھو، سمجھو. تم خود نہیں سمجھ سکتے، استاد کی ضرورت ہے. اگر ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کریں بالکل ہو جاتا ہے، جیرانہ سے کریں ہو جاتا ہے، نہ کریں تمہاری مرضی. بہرحال اگر اس نے کاغذ پہ لکھا ہے، چاہے بہانہ بنا کے بھی لکھا ہے، طلاق ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کرو. اگر آدمی آئے اور امام رکوع میں ہے، وہ رکوع میں مل جائے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے. من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ. فاتحہ نہیں پڑھی، امام نے تو پڑھی ہے نا، اس نے نہیں پڑھی نا، کسی نے تو پڑھی ہے نا. نماز تو تب نہیں ہوگی جب نماز میں فاتحہ نہ ہو. ایسی مجھے تم نماز بتا دو جس میں فاتحہ نہ ہو. ایک نماز کا نام لو جس میں فاتحہ نہ ہو. بھئی تم نے نہیں پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا. طواف اگر والدین کے لیے ہے یا کسی نے وصیت کی ہے اور معذور ہے، ورنہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. خانہ کعبہ کو چومنا احرام میں یا بغیر احرام میں ناجائز ہے، ما سوا حجر اسود کے. زمزم کے پانی سے اگر وضو کیا جائے جائز ہے، کوئی منع نہیں، پانی ہے.
میری والدہ نے بال کٹوانے سے پہلے احرام کھول، عورت کا احرام تو کوئی ہوتا ہی نہیں جہلوں نے بنایا ہوا ہے نا، پٹی باندھ دی، رومال باندھ لیا، بہرحال پھر بال کٹوائے کہ نہیں کٹوائے؟ اگر کٹوائے تو کوئی دم نہیں کٹائے تو ایک بکری لے کے غریبوں کو تقسیم کر دو ذبح کر کے۔ اگر ایک آدمی 3 عمرے کا 3 دفعہ سر پہ اسرا پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں، ہر عمرے کے لیے نیت بالکل الگ ہوگی، میقات پہ جانا پڑے گا، یہ تھوڑا کہ یہاں کھڑے کھڑے 3 عمرے ہو جائیں۔ آدمی عورتوں کی وجہ سے رمل نہ کر سکے کوئی حرج نہیں، اگر رش ہے، زحمہ ہے، آپ رمل نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم نے 15 دن مکے میں ٹھہرنا ہے، جماعت کے علاوہ جو نماز پڑھیں گے قصر پڑھیں گے، 4 رکعتوں کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ 15 دن کی نیت ہے، مقیم ہو گیا پھر پوری پڑھیں گے۔ میں نے عمرے کا طواف مکمل کرنے کے بعد صفا مروہ پہ گیا، 2 چکر کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی، میں نے احرام اتار دیا، اگلے دن میں نے مکے میں ہی گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، کچھ نہیں ہوا، ایک دم بھی ادا کرو، عمرہ دوبارہ میقات سے جا کے کرو، اپنے مسئلے بنا لیے نا، احرام بھی کھول دیا، پھر گھر سے احرام باندھ کے پورا کر لیا۔ تمہارا گھر ہے، میقات ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہوٹل میں غسل کر کے 2 چادریں باندھ لے، پھر مسجد عائشہ جا کے نیت کر آئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ چادریں باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہے، احرام نیت کرنے کے بعد ہوتا ہے، نیت تو وہاں جا کے کرو گے نا۔ بھائی بہرحال جس نے مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے جگہ کے لیے لکھوانا ہے، عشاء کے بعد نیچے آ کے مجھے ملے اور لکھوا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا علی یا علی یا